شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دبئی میں تو قیامت کا سما دکھائی دینے لگا۔ کالی سیاہ آندھیوں نے ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ استغفر اللہ، آخر ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اچانک دبئی اس قدر تباہی کا شکار کیوں ہو گیا؟ کالی سیاہ آندھیوں نے دن کو بالکل رات میں بدل کر رکھ دیا۔ لوگ چیختے چلاتے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ہر کوئی اپنی جان بچا کر محفوظ مقام کی طرف جا رہا تھا۔ پوری دنیا دبئی کی حالت دیکھ کر حیران ہے۔ محکمہ موسمیات نے تو ایسی کوئی بھی پیشین گوئی نہ کی تھی، پھر آسمان پر نمودار ہونے والے یہ عجیب و غریب نقش اور یہ تباہیاں کس لیے پیش آئیں؟ ہماری آج کی یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو کچھ دبئی میں ہوا ہے، جس کی وجہ سے دبئی اللہ تعالیٰ کے قہر کا شکار ہوا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نریندر مودی ہی ہے۔ پہلے تو بھارت میں رام مندر بنا کر پوری دنیا کو یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی نظر میں مسلمانوں کے عقائد اور ان کے مقدس مقامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ وہیں دوسری جانب دبئی میں جا کر نریندر مودی نے جو کام کیا ہے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، نریندر مودی نے پہلے تو رام مندر کا افتتاح بھارت میں کیا۔ رام مندر کو بھارت میں بنا کر عجیب ہی فتنہ اور تنازع کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو بات منظر عام پر آنے لگی وہ مسلمانوں کے لیے ناقابل یقین تھی۔ سن کر تو اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہی سوچا گیا کہ یہ سب کچھ ایک من گھڑت قصہ ہی ہوگا، جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہوگا، ورنہ یہ سب کچھ ہونا تو بالکل ناممکن سی بات تھی۔ مگر جب براہ راست ایسی ویڈیوز اور معاہدے سامنے آنے لگے تو بہرحال پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا ہی پڑا۔ نریندر مودی نے دبئی میں جا کر ایک مندر کا افتتاح کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ بات آپ کے لیے یقیناً بڑی ہی حیران کن ہوگی، مگر یہی حقیقت ہے۔ یہ بات یقین کرنی بڑی ہی مشکل تھی۔ جب بڑے بڑے شیخ و عمرا کے ساتھ نریندر مودی بیٹھا رام مندر کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اب تک اس معاملے کو خفیہ ہی رکھا گیا تھا تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آ سکے۔ اس تعمیراتی کام کو اب تک اس لیے چھپا کر رکھا گیا کیونکہ اگر مسلمانوں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا تو یقیناً وہ اس تعمیراتی کام کو روک دیتے۔ مگر حیرت ہے ان دبئی کے شیخ و عمرا پر جو بڑی خوشی سے دبئی میں ایکڑوں پر محیط رام مندر بنانے کے لیے حامی بھر چکے تھے۔ ناظرین گرامی، اس روز رام مندر کا افتتاح تھا۔ لوگ جو کہ دبئی میں مقیم تھے اور مذہب سے ہندو تھے، وہ سبھی اس مقام پر پہنچ چکے تھے۔ دور دور تک رام مندر کے بھجن لگائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ نریندر مودی عین اسی روز دبئی پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے ہندوؤں کے نیتا بھی موجود تھے۔ وہ اپنے ایک پروٹوکول کے ساتھ رام مندر میں پہنچا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے مورتی اٹھا کر اس نے مندر میں رکھی تھی، جو کہ خالص سونے سے بنی ہوئی تھی، اور اس کے گلے میں موجود زیور اور ہیرے موتی بیش قیمت تھے۔ اس مورتی کو وہاں پر ایک جگہ پر رکھنے کے بعد جیسے ہی وہاں پر پوجا شروع کی جانے لگی تو اچانک آسمان پر بڑی زور سے بجلی چمکنے لگی۔ بجلی اس قدر زور سے گرجی کہ گویا زمین بھی کانپ گئی۔ ایسی ہولناک آواز سن کر تو پوجا کے تھال ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکے تھے۔ کانپ کر اپنی جان بچانے کی خاطر سبھی لوگ فرش پر گرے جھک چکے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ وہاں پر دبئی کے بڑے بڑے شیخ بھی موجود تھے جو مسلمان ہونے کے باوجود وہاں پر ہو رہی پوجا میں ہندوؤں کا پورا ساتھ دے رہے تھے اور ہنس کر اس پوجا میں اپنی شمولیت پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اچانک سے آنے والی اس آفت پر وہ بھی پریشان کھڑے تھے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد استغفار کا ورد ان کے لبوں پر تھا۔ اچانک ہی زوروں سے بجلی چمکنے لگی تھی اور طوفان آ چکا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس قدر تیز بارش ہو رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے اگلے کئی روز تک یہ رکے گی نہیں۔ ایک دم سے پانی کا بہاؤ ہر سو پھیلنے لگا۔ تقریباً 3 گھنٹے تک لگاتار بارش جاری رہی اور بادل بھی پوری طرح سے گرجتے رہے۔ پورا مندر جس کا افتتاح دبئی میں اس وقت کیا گیا تھا وہ پانی سے بھر چکا تھا اور اس میں سے پانی نکالنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی، مگر مندر کے باہر سڑکوں پر بھی پانی جمع ہو چکا تھا۔ سبھی لوگ حیران و پریشان تھے کہ ابھی تک تو سورج نکلا ہوا تھا، پھر اچانک سے تیز طوفانی بارش کیسے شروع ہوگی۔ وہاں پہ موجود سبھی ہندوؤں کو محفوظ مقام تک پہنچایا گیا، مگر جو حالات دبئی کے بن چکے تھے، لوگ سوچنے لگے کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی آفت ہم پر نازل کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، دیکھتے دیکھتے بارش زور پکڑنے لگی۔ اس قدر تیز طوفانی بارش تھی کہ سڑکوں پر گاڑیاں بھی رک چکی تھی۔ کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں پانی پر تیرنے لگی۔ پانی ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کی طرح بس بہتا ہی چلا جا رہا تھا۔ لوگ تو بالکل ہی بکھلا کر رہ گئے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر استغفار تھا۔ ایسے کئی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دبئی میں تو کہرام مچ چکا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں نیست و نابود ہونے لگی ہیں۔ کئی سڑکوں کے بیچ ایک گہرا
اور کئی میٹر چوڑا شگاف بن گیا، جن میں ایسا پانی بڑھنے لگا کہ اگر وہاں سے سڑک سمجھ کر کوئی گاڑی گزر بھی جاتی تو اس منہ کھلے شگاف میں گر کر زمین کے کتنے ہی فٹ گہرائی میں جا گرتی۔ اچانک سے آنے والی اس آفت کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مندر جسے نریندر مودی نے بڑی چاہوں کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ کھڑا کیا تھا، اس امید سے کہ اب اسلامی ممالک میں بھی ہمارے مندر ہوں گے اور دن بدن ہندوؤں کی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہ منظر اس کے لیے بھی بڑا ہی حیران کن تھا۔ لگاتار بارشوں میں تو سڑکوں نے سمندر کا نمونہ پیش کر دیا تھا، سڑکوں پر سمندر جیسا پانی تھا۔ دبئی کے وہ بڑے بڑے امیر شیخ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، ہم نے دبئی میں ایک مندر کے افتتاح کے لیے سینکڑوں ایکڑ کی زمین خالی کروا دی، یہاں تک کہ یہاں پر ایک مسجد بھی بنائی جانی تھی، مگر اسے مندر کے لیے مختص کر دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دبئی پر عذاب نازل کر دیا ہے۔ بارشیں اس قدر برسی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے ٹرک اس پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ دبئی جیسا اتنا ترقی یافتہ خطہ جہاں پر ہر طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے، وہاں پر آخر اس موسمی صورتحال سے لڑنے کے لیے کسی بھی طرح کا انتظام کیوں نہ کیا گیا؟ مگر یہاں پر یہی جواب ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قہر برسانے پر آئے تو انسان جو کچھ مرضی کر لے وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے یہ ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ پوری دنیا میں دبئی کی وائرل ہونے والی ویڈیوز کو دیکھا جا رہا ہے جس میں دبئی کی جو حالت ہو چکی ہے، دیکھنے کے بعد سب کے لبوں پر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دبئی پر رحم فرمائے اور ابھی تک سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اس طوفان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارش رکی تو لگا کہ جیسے اب مزید بارش نہیں ہوگی بلکہ موسم صاف ہو جائے گا اور پھر علاقوں میں جمع شدہ پانی کو فوراً نکال دیا جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ گھنٹوں تک بارش بالکل رکی رہی اور پھر دیکھتی دیکھتی آسمان پر سیاہ رنگ کے بادل چھانے لگے اور کالی گھٹائیں پھر سے چھا گئیں۔ یہ کالی گھٹائیں دن میں بھی رات کا منظر پیش کر رہی تھی، ہر سو اندھیرا چھا گیا تھا، لوگ خوفزدہ ہو چکے تھے۔ اپنی ویڈیوز میں یہی کہنے لگے کہ جلد از جلد اس مندر کو توڑ کر ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے تو پھر اپنے رب سے رحمت کے نزول کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے رب کو ناراض کر کے غیر مسلموں کو، کافروں کو راضی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب عوام پر نازل ہو رہا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا ترجمہ، بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی، یعنی اللہ کی رحمت اس کے غصے اور عذاب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہے، اس کے بندے اسے بے حد محبوب ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے اور نہ ہی وہ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے۔ پھر بھی بعض بندوں پر عذاب کا برسنا، بعض اقوام بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوئی اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ کوئی قوم عذاب میں کیوں گرفتار ہوتی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ اس کے علاوہ کوئی کسی کا والی سرپرست ہے۔ غیر مسلموں کو تو چھوڑ دے، اے مسلمانوں خود اپنے گریبان میں جھانکے، کیا ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں؟ کیا ہم نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا ہے؟ کیا ہم اپنی توبہ کو برقرار رکھنے کا عزم رکھتے ہیں؟ کیا اب یہاں دوسروں کے حقوق غصب نہیں کیے جائیں گے اور کمزوروں پر ظلم نہیں ہوگا؟ کاش ایسا ہو، لیکن آثار تو نظر نہیں آتے۔ مزید ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔